بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 89 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان کون الایمان باللہ تعالی افضل الاعمال۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کے اوپر ایک نظر ڈال لیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا ابو يعفور عن الوليد بن العيزار عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله اي الاعمال اقرب الى الجنة قال الصلاة على مواقيتها قلت وماذا يا نبي الله قال بر الوالدين قلت وماذا يا نبي الله قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ ابو عمر الشیبانی رحم اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا نبی اللہ، کون سا عمل جنت سے زیادہ نزدیکی پیدا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد اور کون سا یا نبی اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرنا۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ اس کے بعد پھر کون سا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ محمد بن ابی عمر المکی، جن کا پورا نام ہے محمد بن یحییٰ بن ابی عمر العدنی، ثقۃ۔ دوسرے ہیں مروان الفزاری، جن کا نام ہے مروان بن معاویہ بن حارث بن اسما، ثقۃ حافظ۔ تیسرے ہیں ابو یعفور، جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عبید بن نسطاس، ثقۃ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند کے اندر گزر چکا ہے۔ یہاں سے ہم اس حدیث پاک کی شرح کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو پوچھا گیا ای الاعمال اقرب الی الجنہ، اس کا مطلب ہے کہ کون سا عمل ایسا ہے جو سب سے زیادہ ثواب والا ہے اور جو انسان کو جلد جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے، یعنی ان لوگوں میں شامل کرے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس حدیث کے مختلف الفاظ کے اختلاف کو بیان کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ یہ تمام الفاظ معنی کے لحاظ سے قریب المعنی بلکہ بعض صورتوں میں ہم معنی ہیں، کیونکہ جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے وہی سب سے افضل اور جنت کے قریب کرنے والا ہوتا ہے، لہذا جو اللہ کا محبوب عمل کرے گا وہ اللہ کے بھی قریب ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا میرے بندے کا مجھ سے سب سے زیادہ تقرب واجب اعمال کے ذریعے ہوتا ہے اور وہ نفل عبادات کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل وہی ہے جو اس نے فرض کیا ہے، اور آگے فرمایا علی مواقیتہا، یعنی نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا، یہ افضل عمل ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ عمل اپنے وقت میں واقع ہو۔ اور آخر میں جو سوال کیا گیا کہ وماذا یا نبی اللہ، یعنی اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، تو اس کے بارے میں ساری تفصیل وہ سابقہ حدیث کے اندر گزر چکی ہے۔ وبه قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبۃ عن الولید بن العیزار انه سمع ابا عمرو الشیبانی قال حدثني صاحب هذه الدار واشار الى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي قال ثم بر الوالدين قلت ثم اي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني۔ ابو عمر الشیبانی سے روایت ہے کہ مجھ سے اس گھر والے نے بیان کیا اور اس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پھر پوچھا کہ پھر کون سا عمل؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے دریافت کیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ آپ نے انہی کاموں کا مجھے بتایا، اگر میں اور زیادہ دریافت کرتا تو اور زیادہ بتا دیتے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ عبید اللہ بن معاذ العنبری، ابو عمر البصری، ثقۃ حافظ۔
دوسرے ہیں ان کے والد گرامی معاذ بن نصر بن حسان العنبری ثقۃ متقن، اور تیسرے ہیں شعبہ بن الحجاج الامام الحجہ الثبت، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں، ابو عمرو الشیبانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ اگر اشارہ واضح اور متعین ہو تو وہ تصریح کے برابر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گونگا شخص واضح اشارے سے اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ اشارہ سمجھ میں آنے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ حدثنی بہن، یعنی ان 3 باتوں کی مجھے آپ علیہ السلام نے خبر دی جو آپ علیہ السلام سے سوال کی شکل میں پوچھی گئیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود سوال کیا اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو حدیث سننے اور روایت کرنے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، یعنی اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید سوالات کرتا تو آپ علیہ السلام ضرور مجھے مزید تعلیم دیتے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ تھے، نرم طبیعت تھی، حسن معاشرت کا آپ کے اخلاق اعلیٰ نمونہ تھے۔ تو اس اضافے کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاید حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مزید ایسے اعمال کے متعلق جاننا چاہتے ہوں جو افضل ہیں، اور ترمذی کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ جواب دیتے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سے محسوس کیا کہ زیادہ سوال کرنا ممکن ہے آپ کو مشقت میں ڈال دے، اس لیے ادباً خاموشی اختیار کی، جیسے کہ سابقہ روایت میں گزرا الا ارعاء علی، یعنی میں ادباً سوالات سے رک گیا تاکہ آپ کو مشقت یا بیزاری محسوس نہ ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں فرمایا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لو کا استعمال جو عموماً ماضی کے کسی واقعے کے نہ ہونے پر ہوتا ہے یہ جائز ہے، بشرطے کہ اس سے تقدیر پر اعتراض نہ نکلتا ہو، اور یہ بھی جائز ہے کہ انسان ایسی بات کا ذکر کرے جو واقع نہیں ہوئی لیکن اگر ہوتی تو یوں ہوتی، جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں آپ علیہ السلام سے مزید طلب کرتا تو وہ ضرور مزید عطا فرماتے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی یہ تشریح اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت میں شرعی مقاصد کے ساتھ مشروط لو کا استعمال ناجائز نہیں جب تک وہ تقدیر الہی سے ٹکرانے والا یا مایوسی پر مبنی نہ ہو۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد مثله وزاد واشار الى دار عبد الله وما سماه لنا۔ اس اسناد کے رجال 3 ہیں، محمد بن بشار ابو بکر البصری جو بندار کے نام سے مشہور تھے، ثقۃ حافظ۔ دوسرے ہیں محمد بن جعفر جو غندر کے نام سے معروف تھے، ابو عبداللہ البصری، ثقۃ صحیح الکتاب۔ اور بہذا الاسناد سے اشارہ ہے سابقہ سند کی طرف، اور وہ سند تھی شعبہ عن الولید بن العیزار عن ابی عمرو الشیبانی عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور مثلہ سے مراد ہے کہ یہ حدیث بھی سابقہ حدیث کی مثل ہے، اور وما سماہ لنا کا مطلب ہے کہ ابو عمرو نے صاحب دار کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ ان کے گھر کی طرف اشارے پر اکتفا کیا، کیونکہ جب اشارے سے گھر متعین ہو گیا اب التباس کا خوف نہیں تھا۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن الحسن بن عبید اللہ عن ابی عمرو الشیبانی عن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الاعمال او العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدین۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں، عثمان بن ابی شیبہ العبسی ابو الحسن الکوفی، دوسرے ہیں جریر بن عبد الحمید الضبی الکوفی، تیسرے ہیں حسن بن عبید اللہ بن عروہ النخعی، ثقۃ فاضل۔ اس حدیث کی شرح اور اس کے مسائل کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے نکلنے والے فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں بھی 2 فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے اور 2 فوائد کو اس صفحے کی زینت بھی بنایا گیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔